کیا کبھی کوئی ایسی چیز بنائی جا سکتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ جانے کب سے بڑے بڑے بادشاہوں اور مفکروں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں جو ہمیں کمال اور ہمیشہ رہنے کی ہماری خواہش کے بارے میں کچھ گہری سچائیاں بتاتی ہے۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد آج کی ہماری پوری گفتگو گھومے گی۔ کیا واقعی یہ ممکن بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز بنا ڈالے جو وقت کی ہر آزمائش پہ پوری اترے؟ کوئی ایسی تخلیق جو ہمیشہ کے لیے بالکل بے عیب اور کامل رہے؟ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ سے۔ یہ کوئی عام حکمران نہیں تھا، وہ صرف حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ تاریخ میں ایک ایسی مثال چھوڑنا چاہتا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اس کا ارادہ، اس کی جستجو واقعی غیر معمولی تھی۔ اس بادشاہ کا خواب بہت بڑا تھا۔ وہ ایک ایسا شہر بنانا چاہتا تھا جو ہر طرح سے، ہر پہلو سے پرفیکٹ ہو، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کتنا ہی بڑا نقاد کیوں نہ ہو، ایک ذرا سی بھی خامی نہ نکال سکے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ انسانی کمال کے خواب کو حقیقت بنانے کی ایک کوشش تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب شہر مکمل ہوا۔ جب اس کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھولے گئے تو لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ ہر طرف بس تعریف اور حیرت کی آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ جو بھی اس شہر کو دیکھتا تھا نا، بس اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے۔ ہر گلی، ہر کونے سے بس واہ واہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بادشاہ نے سچ میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ اس نے گویا کمال کا ایک نیا معیار بنا دیا تھا، یا کم از کم سب کو یہی لگ رہا تھا۔ لیکن اس ساری تعریف و توصیف کے بیچ ایک آواز ایسی اٹھی جو سب سے الگ تھی۔ بھیڑ میں سے ایک شخص سامنے آیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اس بظاہر کامل شہر کے وہ راز جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی خامیاں جانتا ہے جنہیں کوئی اور نہیں دیکھ پا رہا۔ اور اس آدمی کی شرط بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ سچائی صرف تب بتائے گا جب بادشاہ اس کی جان کی امان دینے کا وعدہ کرے۔ اب بادشاہ، جو یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر وہ کون سا نقص ہے جو اس کی نظر سے رہ گیا، اس نے فوراً شرط مان لی۔ اور یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ وہ لمحہ آ گیا ہے جہاں کمال کا یہ سارا بھرم ٹوٹنے والا ہے۔ وہ دو چھپے ہوئے نقص اب سامنے آنے والے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسے کامل شہر میں کیا نقص ہو سکتا تھا؟ وہ کون سی دو ایسی خامیاں تھیں جو اتنی بڑی تھیں کہ بادشاہ سمیت کسی کی بھی نظر ان پر نہیں پڑ سکی؟ تو اس آدمی نے جو دو خامیاں بتائیں نا، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے تھیں، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا، پہلا نقص تو یہ ہے کہ آپ یعنی بادشاہ خود فانی ہیں، آپ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، اور آپ کے بعد یہ شہر کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ شہر خود بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وقت گزرے گا اور یہ شاندار عمارتیں بھی ایک دن کھنڈر بن جائیں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی بادشاہ پر جیسے گہری سچائی اتر آئی۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اس شخص کی بات میں کتنا وزن ہے۔ اس نے مانا کہ واقعی فنا ہو جانے اور مٹ جانے سے بڑا کوئی نقص، کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد بادشاہ کی پوری سوچ ہی بدل گئی۔ اب اس کی تلاش کا رخ دنیاوی کمال سے ہٹ کر ایک زیادہ گہرے اور حقیقی حل کی طرف مڑ جاتا ہے، یعنی حقیقی ہمیشہ رہنے والے گھر کی تلاش۔ اس دانا شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک نیا چیلنج رکھا۔ اس نے کہا، اس فانی شہر پر اپنی طاقت لگانے کے بجائے ایک ایسا گھر بناؤ جو ہمیشہ قائم رہے، جو کبھی ختم نہ ہو، ایک ایسی جگہ جہاں رہنے والے نہ کبھی بوڑھے ہوں اور نہ ہی انہیں کبھی موت آئے۔ اس گہری بات سے بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور اس نصیحت کو مزید سمجھنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، جس کی سمجھداری پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ اور اس کی بیٹی نے فوراً بات کی گہرائی کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کی پوری سلطنت میں آج تک کسی نے آپ سے اس سے زیادہ سچی اور کھری بات نہیں کہی۔ یہ ایک طرح سے اس نصیحت پر تصدیق کی مہر تھی۔ تو وہ دانا شخص جس ہمیشہ رہنے والے گھر کا ذکر کر رہا تھا، وہ دراصل جنت تھی۔ وہی اصل جواب تھا بادشاہ کی اس پہلی تلاش کا، ایک ایسی جگہ جو فنا اور زوال کے ان دونوں بنیادی نقصانات سے بالکل پاک ہے۔
تو آخر میں اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ اصل توجہ ایک فانی دنیا کو کامل بنانے سے ہٹا کر ایک ہمیشہ رہنے والے وجود کی تلاش پر ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کا ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے، مادی چیزوں سے روحانی حقیقت کی طرف۔ اور یہ کہانی ہمیں اس آخری اور بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، آخر وہ کیا ہے جو حقیقت میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے؟